مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، تاریخ کا وہ پہلو جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خط لکھ بھیجا۔ خط میں ایک معاہدہ کرنے کو کہا۔ معاہدہ یہ تھا کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر میں نبی، یا پھر میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے خط کا جواب لکھا، اور خط کے جواب میں لکھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ خط لے کر کون جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا موت کو گلے لگانا تھا۔ اس کے پاس لشکر تھا، ایک صحابی جو چھاپڑی فروش تھے۔ راوی لکھتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور، اور مدینے کی گلیوں میں پھر کر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ 12 بچے تھے ان کے۔ فوراً برق رفتاری سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، حضور میں جاؤں گا۔ اس دوران کھجور کھا رہے تھے۔ آدھی کھجور ابھی منہ میں تھی کہ فٹ سے جب یہ بولا کہ حضور میں جاؤں گا تو کچھ کھجور کے ٹکڑے صحابی نیچے بیٹھے تھے ان پہ گر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے جانے کی بڑی جلدی ہے، تو کہنے لگا کہ اگر کھجور کھاتے ہوئے ڈیوٹی کسی اور کو مل جاتی پھر میرا کیا ہوتا؟ حضور نے پاس بلایا، اپنا گھوڑا دیا، نیزہ دیا، کہا ذرا ڈٹ کے جانا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فکر ہی نہ کریں، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ راوی لکھتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کمزور شخص حضور نے جب خط تھما دیا تو یوں نکلا جیسے کوئی جرنیل جاتا ہے۔ فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں۔ خط لیا اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ اسی دربار میں موجود ایک شخص جو بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ حبیب بن زید، یہ صحابی رسول، جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو پوری جرت اور شجاعت کے ساتھ نیزے کو فرش میں گاڑ دیا، سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ نے پوچھا کون ہو؟ تو برقدار آواز میں گرجتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے چہرے سے دیکھ کر پہچان نہیں لیا کہ محمد عربی کا غلام آیا ہے؟ ہمارے تو چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم سچے رسول کے امتی ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے۔ مسیلمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو خط کا جواب تھما دیا۔ خط پکڑتے ہی مسیلمہ نے ساتھ کھڑے غلام سے کہا کہ خط پڑھو۔ اب بھرے دربار میں جب اس نے باواز بلند خط پڑھا، خود کو کذاب کہتے ہوئے، جھوٹا کہتے ہوئے سنا، تو مسیلمہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گرجدار آواز میں میان سے تلوار نکالی اور حبیب بن زید کی گردن پر رکھ دی اور پوچھا تمہارے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید کہتے ہیں خیال نہیں، یقین ہے، جسے میرا نبی جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ تو 7 سمندر سیاہی بنا دے اور اپنے دامن سے اس داغ کو دھونا چاہے، سچ لکھے تو پھر بھی کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھ، تیرے پیچھے میرا ایک لشکر کھڑا ہے، تلواریں، نیزے، تیر تیرے جسم میں پیوست کر دیے جائیں گے۔ تو حبیب بن زید نے کہا کہ تو جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے خط دیا تو میں خط لے کے نکلا، میرے 12 بچے ہیں جن میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ ابھی چل نہیں سکتے، لیکن میں خط پکڑ کر ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب پلٹ کر تیرا پیچھے کھڑا لشکر کیا دیکھوں؟ تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرا خیال یہی ہے۔ اسے غصہ آیا، اس نے تلوار چلائی، حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں تو انہیں آزماتا ہے جو بدر سے لے کے احد تک آزمائے گئے ہیں، ہم اپنی بات سے نہیں ٹلنے والے۔ اسے غصہ آیا، پھر تلوار چلائی، دوسرا بازو کاٹ دیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں تو موت سے انہیں ڈراتا ہے جو ہر نماز فجر کے بعد شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ جب آگ بگولا ہو گیا تو تلوار چلائی اور گردن تن سے جدا کر دی۔ ادھر گردن تن سے جدا ہوئی، ادھر مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور فرمانے لگے کہ جانتے ہو میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔